ہم کو بھی مدینے، آقا ہم کو بھی مدینے، آقا ہم کو بھی مدینے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده وصاحبته والناس اجمعين۔ جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، حضرات علماء کرام، بہرائچ سے آئے ہوئے حضرت مولانا جبریل احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا محمد نفیس صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، یہ دونوں حضرات اسٹیج کے اوپر تشریف فرما ہیں، اور دونوں ہی ایک ایک ادارے کے ذمہ دار ہیں۔ بڑی انتھک محنتیں ان حضرات کی اس ایریے کے اندر ہیں، اور آپ کے سامنے حضرت مولانا طیب صاحب، مولانا صغیر احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مدرسہ مفتاح العلوم بلاک روسا کے اندر مشہور دینی درسگاہ، اس کے یہ حضرات ذمہ دار ہیں، اور ہمارے علاقے میں مکاتب کی شکل میں قرب و جوار کے جو گاؤں ہیں اور اس میں جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں، یہ سب اسی مدرسے کی دین ہے۔ اور ہمارے سامنے حضرت مولانا ریاض احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو مدرسہ بیت العلوم گنگا پوروا کے محتمم ہیں، حضرت کی بے پناہ قربانیاں ہیں، اور ہمارے علاقے کے عظیم سرمایہ ہیں۔ ان حضرات کی دعائیں لیتے ہوئے میں چند منٹ آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی جرأت کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کئی طرح کے انعامات سے نوازا۔ رمضان المبارک عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا، لیلۃ القدر عطا فرمائی، شب قدر عطا فرمائی، کبھی شب معراج آ گئی، کبھی شب برات آ گئی، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اے میرے گنہگار بندے، تو دن رات گناہوں میں ڈوبا تو ہے، مگر ذرا ادھر تو آ اور میرے دریائے رحمت میں ایک بار ہوتا تو لگا۔ اگر میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے پاک و صاف نہ کیا تو میرے خدائی کیا ہوئی؟ بے انتہا اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور سب سے بڑا کرم اور فضل یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی،
اور کیا کہنا اس محسن انسانیت کا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو ہلاکت و بربادی کے آخری دہانے کے اوپر پہنچ چکے تھے، تم تو جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میں نے تمہیں پاک و صاف کر کے اس گڑھے سے نکال لیا، اس لیے کہ میں نے تمہارے پاس اپنا پیارا رسول، اپنا محبوب رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہاری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ ارے اس نبی نے آن کی آن میں کایا پلٹ دی۔ عرب کے لوگ خونخوار تھے، انہیں غمخوار بنا دیا۔ جو رہزن تھے انہیں رہبر بنا دیا، جو شرابی تھے انہیں نمازی اور صحابی بنا دیا۔ ارے بنجر زمین پر میرے آقا نے ایسا سبزہ اگا دیا کہ انسان تو انسان رہے، نبی نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں اور اللہ اکبر، ارے اس نبی نے جیسے ہی اس دنیا میں قدم کو ٹکایا، سر کو سجدے میں رکھ کر کے فرمایا ربی حبلی امتی۔ اندازہ لگائیں کیسا نبی ہمیں ملا، کیسا رسول ہمیں ملا، تو اس دنیا میں آتے ہی امت کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب میرے پوتے محمد کی ولادت ہوئی تو میں بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یکایک میری نظروں نے دیکھا کہ حرم محترم کی دیواریں، بیت اللہ کی دیواریں آمنہ خاتون کے حجرے کی طرف جھک گئیں۔ گویا کعبے کو بھی اس بات پر ناز ہوا کہ اب مجھے بتوں سے پاک و صاف کرنے والا اور میرے اندر وحدانیت کے پرچم کو بلند کرنے والا پیغمبر آ گیا ہے۔ آقا جب تشریف لائے کائنات عالم میں خوشی تھی۔ مسجد نے جھوم کے کہا میں کیوں نہ خوشی کروں، مجھے مینارہ مل گیا۔ گنہگاروں نے کہا مجھے بخشش کا سہارا مل گیا۔ ارے گمراہی اور ضلالت کے بھنور میں ڈوبنے والوں نے کہا مجھے ساحل کا کنارہ مل گیا۔ بے آسروں نے کہا مجھے آسرا مل گیا۔ بیواؤں نے کہا مجھے سہارا مل گیا۔ یتیموں نے کہا مجھے آسرا مل گیا۔ آمینہ نے کہا مجھے راز دلارا مل گیا، تو حلیمہ نے گود میں لے کے کہا مجھے راز دلارا مل گیا۔ جناب عبد المطلب نے کہا مجھے بڑھاپے کا سہارا مل گیا۔ ارے عاشقوں نے کہا مجھے معشوق مل گیا۔ محبوں نے کہا مجھے محبوب مل گیا۔ پروانے نے کہا مجھے چراغ مل گیا۔ بلبل نے کہا مجھے پھول مل گیا۔ صدیق نے کہا مجھے رسول مل گیا۔ سبحان اللہ۔ گمراہی اور ضلالت کے بھنور میں ڈوبنے والوں نے کہا مجھے ساحل کا کنارہ مل گیا۔ خانہ بدوشوں نے کہا مجھے مکان مل گیا۔ ولیوں نے کہا مجھے انعام مل گیا۔ ساقیوں نے کہا مجھے جام مل گیا۔ سوالات نبیوں نے کہا مجھے امام مل گیا۔ جب حضور کی ولادت ہوئی زمین پہ محمد کی آمد کے نعرے لگنے لگے، عرش پہ محمد کی ولادت کے نقارے بجنے لگے، آب کوثر چھلکنے لگا، کنیسہ تھرانے لگے، بت خانوں میں طوفان آنے لگے، کفر باطل کے ایوانوں میں زلزلے آنے لگے، شیطان لعین کے چہرے پہ پارا بجنے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے سب سے بہترین نعمت ہے۔ فرمایا پروردگار عالم نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، کرم کیا، بے انتہا نعمتیں پروردگار عالم نے عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت کو عطا کرنے کے بعد ہمارے اوپر احسان نہیں جتلایا، لیکن یہ ایسی نعمت ہے جس کا احسان پروردگار عالم نے جتلایا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا کرم کیا، احسان کیا، جو اپنا محبوب رسول تمہارے ہدایت کے لیے بھیج دیا۔
تو اس کی قدر تو یہ تھی کہ ہم لوگ ایک ایک طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرتے، ایک ایک سنت تو جان دے دیتے اور مر مٹتے، لیکن ہم نے دین کا تماشا بنا دیا، دین کا تمسخر بنایا، دین کا کھیل بنا دیا۔ جو ہماری مرضی میں آتا ہے وہ دین ہے، جو مرضی میں نہیں آتا وہ دین نہیں۔ آج شب برات کی رات ہے، شب برات ہے، برات کے معنی ہوتے ہیں معافی والی رات، شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، برات کہتے ہیں چھٹکارا، چھٹکارا دلانے والی رات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں شب آئی تو میری آنکھوں نے دیکھا کہ نبی اکرم شافیت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان تشریف لے گئے اور امت کے لیے زار و قطار رو رو کر دعائیں مانگتے۔ ارے اس قدر حضور امت کے لیے جھولی پھیلاتے کہ مولا کریم جب تک جھولی کو بھر نہ دیتے آپ واپس نہ لوٹتے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات آئی، شب برات کی رات آئی، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعائیں مانگ رہے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ درد کرنے لگے، میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 بار اپنے ہاتھوں کو چھوڑا لیکن حضور کی دعا ختم نہ ہوئی۔ اندازہ لگائیں کیسا نبی ہمیں ملا، کیسا رسول ہمیں ملا۔ ارے امام الانبیاء ہیں اور جنت البقیع کے قبرستان میں کھڑے ہو کر امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ امت ہے جو حلوہ کھا کر حلوہ بنا کر رات کو سو کر کھراٹے مار رہی ہے، اور ادھر حضور بقیع کے قبرستان میں کھڑے ہو کر امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا کہ جب امام الانبیاء نے آخری حج کا ارادہ فرمایا تو آپ نے پورے شہر مدینہ میں یہ اعلان فرمایا کہ جس کا کوئی حق مجھ پر باقی ہو وہ آ کر کے مجھ سے مطالبہ کرے، اور جس کو میں نے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کردار سے تکلیف پہنچائی ہو وہ آ کر کے مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ارے نبی پورے شہر مدینہ میں اعلان فرما رہے ہیں، نبی یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا کے پاس جانے سے پہلے امت کے بوجھ کو اسی دنیا ہی میں اتار کے رکھ دوں، لیکن آج ہم حضور کے امتی ہونے کے باوجود نبی امت کے بوجھ کو اتار کر اس دنیا سے جانا پسند کرتے ہیں، اور ہم تو دوسروں کے حق مار کر قبر میں ساتھ لے جانا پسند کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا ختم ہوئی، عائشہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی آخر آج یہ کون سی رات ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ عائشہ تجھے معلوم نہیں، آج گناہوں سے بخشش کی رات ہے۔ خدا عرش عظیم سے آسمانی دنیا کے اوپر آتا ہے اور ساری رات یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طلبگار جس کے گناہوں کو بخش دیا جائے، ہے کوئی بے روزگار جس کے روزگار کے اسباب مقرر کر دیے جائیں، ہے کوئی بے اولاد جسے صاحب اولاد بنا دیا جائے، ہے کوئی ناجائز مقدمات میں پھنسا ہوا پریشان حال جس کو اپنی عدالت سے میں اس کے حق میں رہائی کا فیصلہ کر دوں، ہے کوئی دکھ اور غریبی سے تنگ اور پریشان حال جس کو میں جس کے رزق میں فراخی عطا فرما دوں۔ ساری رات یہی اعلان فرماتا ہے رب العالمین، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تجھے معلوم نہیں آج کی رات پروردگار عالم قبیلے بنو کلب کی بکریوں اور بھیڑوں کے بدن پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی جو تعداد ہے اس تعداد کے برابر دوزخیوں کو خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اور اس قبیلے کا نام کیوں لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قبیلہ بکریاں اور بھیڑ اس قدر پالتا تھا اور اتنی کثیر تعداد اس قبیلے کے پاس بکریاں اور بھیڑوں کی تھی کہ 10 میل میں اس قبیلے کے بکریے اور بھیڑ اور بکرے بیٹھا کرتے تھے۔
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت میں بیان فرمانے کے لیے اس قبیلے کی مثال دی اور فرمایا کہ اے عائشہ، عام رحمت کا نزول ہونے کے باوجود، عام بخشش ہونے کے باوجود 3 قسم کے گنہگار ایسے ہیں جو آج کی رات بھی محروم رہ جاتے ہیں۔